ਇਹ ਸਿਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ। رضی اللہ عنہم وردو رضی اللہ عنہم وردو ان، اور الحمدللہ اسی اہل بیت اطہار نو علیہ السلام پڑھنے ہیں۔ آکھو الحمدللہ، سارے آکھو الحمدللہ۔ اسی انہاں نو محفوظ سمجھ کے پڑھنے ہیں، اے اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کل سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک نام نہاد نعت گو شاعر احمد علی حاکم، اس کے اور حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی سیالکوٹی ان کے درمیان ایک محفل میں ایک اسٹیج پر مکالمہ ہوا، جس میں علامہ عبدالحمید چشتی سیالکوٹی انہوں نے احمد علی حاکم کو یہ کہا کہ تم نے ایک کلام پڑھا ہے جس میں تم نے یہ کہا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہن والے اور کوئی ہون گے ساڈے لے علیہ السلام مولا علی گے۔ اس طرح کے اس نے الفاظ اپنے کلام کے اندر کچھ عرصہ پہلے بیان کیے ہیں۔ تو اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عبدالحمید سیالکوٹی صاحب نے یہ کہا کہ یہ تمہارے جو جملے ہیں ان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تنقیص شان ہے، اس لیے تم اپنے ان جملوں سے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے اس کلام سے رجوع کرو۔ تو اس پر آگے سے احمد علی حاکم نے تعویل کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد عبدالحمید چشتی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم مولا علی شیر خدا کو علیہ السلام کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم انہیں محفوظ مانتے ہیں۔ تو ان دونوں حضرات کے اس کلام کے اندر جو سکم ہے اس کی میں نشاندہی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ عقیدہ اہل سنت جو ہے وہ بالکل واضح ہو کر عوام اہل سنت تک پہنچے۔ سب سے پہلے آتے ہیں احمد علی حاکم کا جو کلام ہے کہ رضی اللہ عنہ کہن والے کوئی اور ہون گے ساڈے لے علیہ السلام مولا علی گے۔ اس کلام کے اندر تین بڑے سکم ہیں جو بندہ ناچیز کی سمجھ میں آئے ہیں۔ سب سے پہلا جو بڑا سکم ہے، سب سے بڑی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو اس جملے کے اندر بہت بڑی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ اب یہ کہنا اب جو جملہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، یہ کہنا کہ یہ جملہ مولا علی کی شان کے لائق نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے اور علیہ السلام کہیں گے، اس کلام کے اندر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر غلو کرتے ہوئے احمد علی حاکم نے ان الفاظ کی تنقیص شان کی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اپنے محبوب کے صحابہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سکم اور سب سے بڑی خرابی ہے احمد علی حاکم اس نام نہاد نعت گو شاعر کے اس کلام کے اندر۔ اور دوسری بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم اہل سنت و جماعت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس نے اپنے کلام کے اندر مولا علی شیر خدا کے لیے لفظ رضی اللہ تعالی عنہ کی نفی کر کے مولا علی شیر خدا کو اس سے مستثنی قرار دے کے معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شرف صحابیت جو ہے اس کا معاذ اللہ اس جملے کے اندر انکار لازم آتا ہے۔ اور تیسری خرابی اس جملے کے اندر یہ ہے کہ اس جملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام صحابہ کی تنقیص شان ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ اس نے کہا کہ ان کو ہم رضی اللہ عنہ کہیں گے اور مولا علی شیر خدا کو ہم علیہ السلام کہیں گے کیونکہ ان کی شان کم ہے۔ تو شرف صحابیت کے اعتبار سے اس جملے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جو دوسرے ہیں ان کی تنقیص شان ہے، جس سے اس بندے کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اس کلام سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کرتا
تو عوام اہل سنت و جماعت پر یہ لازم ہے کہ ایسے بندے کی نعت سننا، اس کو اپنے سٹیجوں پر بلانا، یہ بالکل قطعاً ناجائز ہے۔ اب آتے ہیں عبد الحمید سیالکوٹی، ان کے کلام کی طرف۔ انہوں نے جو کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو محفوظ مانتے ہیں۔ تو یہ جو عبد الحمید سیالکوٹی صاحب کا کلام ہے کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو علیہ السلام کہتے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں محفوظ مانتے ہیں، تو یہ جمہور اہل سنت و جماعت کے مسلک کے خلاف ہے۔ جمہور اہل سنت و جماعت کا مسلک جو ہے اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کسی غائب فرد کے لیے لفظ علیہ السلام بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے صحیح مسلم، اس کی شرح امام نووی کی ہے۔ اس میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ آپ نے اس مسئلہ پر تفصیل کے ساتھ بحث فرمائی۔ آخر میں آپ نے لکھا، آپ فرماتے قال الشیخ ابو محمد الجوینی، امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں والسلام فی معنی الصلاۃ۔ امام نووی رحمہ اللہ آپ لکھ رہے ہیں کہ امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ سلام جو ہے یہ صلاۃ کے معنی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلا یفرد به غیب غیر الانبیاء، فرماتے ہیں یہ جملہ علیہ السلام والا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی غائب کے لیے انفرادی طور پہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فلا یقال ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ آپ نے امام جوینی رحمہ اللہ ان کا یہ قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں لفظ سلام یہ صلاۃ کے معنی میں ہے، اور اس لفظ کو انفرادی طور پر اللہ کے نبیوں کے سوا کسی غائب کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ نے وضاحت بھی کی، فرماتے ہیں فلا یقال ابو بکر و عمر و علی علیہم السلام، کہ مولا علی شیر خدا کے نام کے ساتھ علیہ السلام بولنا یہ جائز نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت عمر کے نام کے ساتھ لفظ علیہ السلام بولنا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے ساتھ بھی لفظ علیہ السلام بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ آپ نے شرح صحیح مسلم کے اندر اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ اور ایسے ہی امام بینی رحمہ اللہ آپ کے اس قول کو حضرت علامہ شامی رحمہ اللہ آپ نے رد المختار کے اندر اس بات کو لکھا، اور انہوں نے بھی اس مقام پر لکھا فلا یقال علی علیہ السلام، کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نام کے ساتھ لفظ علیہ السلام بولنا یا لکھنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ علیہ السلام یہ صرف اللہ کے نبیوں کے ناموں کے ساتھ استعمال کیا جائے گا، کسی غائب کے لیے انفرادی طور پر اس کے نام کے ساتھ لفظ علیہ السلام لکھنا یہ جائز نہیں ہے۔